الحمد للہ الحمد للہ والعافیۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدین اللہ الاسلام صدق اللہ قال رسول کتاب محمد کتاب ان اللہ السلام اللہ سب کی رائے سے ضلع ننکانہ میں مرد ملکہ کی سرزمین پر یہاں کی انجمن میلاد کمیٹی اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کی طرف سے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس انعقاد ہے، جس میں اللہ رسول کی ہدایت سے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر بحمد اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے اپنی جملہ جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ ضلع ننکانہ کے ضلع امیر غلام قادر علوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم پی پیز کے عہدیداران وزیر اعظم اعلیٰ رائے حافظ علی اکبر صاحب اور پی پی کے ہمارا پی پی 132 کے امیر پیر محمد عاصم ندیم چشتی صاحب اور پی پی 133 کے امیر قاری ظفر اقبال چشتی صاحب، حاجی شفیق سیفی صاحب پی پی 134 کے امیر اور پی پی 135 کے امیر حاجی احمد ناصر صاحب، ان کے علاوہ بہت سارے عہدیداران ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان اسٹیج میں جلوہ گر ہیں۔ اور ضلع ننکانہ میں N111 کے امیدوار اور تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر طالب حسین ملی صاحب نے دائی جانب تشریف فرمایا اور امیر صاحب کے ساتھ کرنل امانت صاحب پی پی 132 کے ٹکٹ ہولڈر اور مہیش صاحب نام پورا امتیاز مہیش صاحب ایڈوکیٹ پی پی 133 میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ٹکٹ ہولڈر حسن اتفاق یہ ہے کہ ہم سفر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کے وکیل اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے رومی کشمیر کھڑی شریف کے حلقہ سے تحریک لبیک پاکستان کا ٹکٹ ہولڈر وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ پیر صاحب
نام سید سخی محمد، ماشاء اللہ، سید ہوتے ہی سخی، سید ہوتے ہی سخی، اور پھر آپ سید بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بندہ ہمارے لیے ویسے ہی انتہائی قابل ہے۔ یہ میرا کوئی ایک لفظ بھی رسمی نہیں، تقریباً کبھی بھی میں نے رسمی گفتگو نہیں کی۔ یہ حقیقت ہے کہ پوری تحریک کے لوگ، لاکھوں لوگ، وہ ملک پاکستان میں ہوں یا ملک پاکستان سے باہر ہوں، وہ ویل چیئر والوں کا ویسے ہی بڑا احسان ہے، اور ویل چیئر کا بڑا احسان ہے پوری امت پر۔ جب سے ملک پاکستان بنا ہے، جن مشکل حالات سے ملک پاکستان مختلف مراحل، مشکلات طے کر کے 78 سال کی عمر کو پورا کیے ہوئے ہیں، یہاں تک پہنچتے ہوئے ہم نے ہزاروں شہادتیں دی ہیں، ہزاروں جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ابھی ملک پاکستان کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کشمیر کی جنگ میں، اس وقت بھی مرزائیت انتہائی مرتب تھی، اور مرزائیوں نے وہاں کشمیر میں فرقان بٹالین خدمت کے لیے پیش کی کہ ہم رضاکارانہ طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر فرقان بٹالین نے جو وہاں کردار ادا کیا، وہ کردار جو قیام پاکستان کے وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں لکیر کھینچتے ہوئے جو کردار مرزائیوں نے ادا کیا تھا، چونکہ انگریز کے قریب تھے، انہوں نے خباستوں کے بیچ ہوئے۔ پھر وہاں فرقان بٹالین نے جو وہاں میٹنگ ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری انڈیا پہنچاتے تھے۔ اس طرح کہ ہمیں پاکستان کے وقت بھی نقصان کیا، بعد میں بھی ملک پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور 1953 میں انہی کی خباستوں کی وجہ سے تحریک ختم نبوت چلی، جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10,000 اور دوسرے محتاط اندازے کے مطابق 14,000 نوجوان شہید ہو گئے، لاشیں تڑپی۔ تحریک ختم نبوت چلتی رہی۔ اسی تحریک میں بالآخر تحریک اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھی، اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور جبل استقامت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بے پناہ مشکلات برداشت کی، جیلیں کاٹی، بار بار گرفتاریاں ہوئی۔ وزیر خان مصر کے باہر جب فردوس شاہ نے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی، اور وہ بھی جلوس آ رہا تھا جس میں ایک نوجوان کے گلے میں قرآن مجید یوں مائل کیا تھا کپڑے میں باندھ کے، فردوس شاہ ڈی ایس پی سید فردوس شاہ ساڑھے کو پھر بڑے اسی، کیونکہ پنڈا کے لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں، یہ سارے پتا ہوتا ہے بھائی وہ بابے رینسن بھائی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ کینسر بھی یہ سارے پتا ہوتا ہے کہ کسائی کو گوشت لینا ہے، سبزی کہڑی دکان کو لینی ہے، کریانے کا سودا کہڑی دکان کو لینا ہے، مارکیٹ کہڑی تو گریڑا لینی ہے، کہڑی مارکیٹ نہیں کہڑی دکان تو کپڑا لینا ہے، لیکن سر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہڑی دکان کو جا کے دین لینا۔
یہ نہیں پتا وہ دیکھو جی مولوی کی کر رہے ہیں اور تو مولوی گل نہیں کرتا یہ ایک بندے گل کر رہے ہیں بھائی تحریکہ تنظیمہ لکھاں بندے نہیں چلاتے وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے ایک ہی بندہ ہوتا ہے جنہوں اللہ پھر توفیق ادا کر دیتا ہے جن اور اقبال نے کیا کہ آگ اس کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو وہ عشق رسول کی جڑی آگ کے نا وہ اپنے اندر وہ پورے خطے پورے ملک آگ اس کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو وہ عشق رسول کی آگ جڑے اندر تڑپ رہی ہوتی ہے اس آگ نال ہر نوجوان کے سینے ہر بڈھے کے سینے ایک قیامت برپا کر دیتا ہے اے بابے نے تو 100 سال پہلے اقبال نے لکھا آگ اس کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین اور ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی اے روز بندے پیدا نہیں ہوتے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا آگ اس کی پھونک دیتی ہے ورنہ وہ پیر کو وہ اندر دی عشق رسول دی آگ جڑی ہے نا وہ ہر نوجوان دے سینے ایک قیامت برپا کر دیتی ہے تے بڈھیاں نوں بھی جوان کر دیتی ہے ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے لگی او مرد کامل جڑا ٹھیکری نو سونا بنا دے جڑا ٹھیکری نو تے خام مال نو ہیرا کر دے ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی کیوں نہیں قبلہ شاہ صاحب ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے لگی اقبال کہتا تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ تو لوگوں نے ہاتھ کرنے چاہے جویں جناب کہندے ہو جویں پیر کہہ دین گے جویں مولوی صاحب کہہ دین گے تو اپنے ایمان کا ذمہ دار آپ ہے سسی حضور علیہ السلام محبت نال محبت بابر علیہ نے پوچھ کے نہیں کرنی اننے واہ کرنی بھائی ہوں تھلے چک کے پھول نہیں سٹ رہے نویں لیا یہ سٹے گئے تو اپنی سر نوشت اقبال کہتا تو اپنی سر نوشت یہ فیصلہ آپ کرنا عدنان کو آیا تھا اوپر آ جائے یہ بڑی دیر دے کاروان رسول دے ساتھی نے کاروان رسول دوڑ دے تحریک لبیک کو بھی کوئی تقریباً 10 سال پہلے عملاً جس سے ضرورت پئی ہے نہ کہ میں کہ وہ حضور علیہ السلام دی عزت اور ناموس کی خاطر ختم نبوت تحفظ کی خاطر چھڑ کے جانا الحمدللہ اس وقت جدو علی خال لوگ سن پھر بابے نے آئی تو پھر تو طوفان آ گیا آشکان رسول دہاڑ آ گیا اقبال کہتے تو اپنی سر نوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہ حق نے کہی زمین اے فیصلہ خود کر رہے ہیں ایک پاسے عالم کفر ہے ایک پاسے حضور علیہ السلام کا دین ہے ایک پاسے تحریک لبیک پاکستان اور ایک پاسے نون لیگ کاف لیگ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور ایسے ایسی کئی جماعتاں تو دین دے مقابلے نون لیگ نہ کھڑے تو دین دے مقابلے پی ٹی آئی نہ کھڑے تو دین دے مقابلے پیپل پارٹی نہ کھڑے ایک گڑی عقل مندی دین دے مقابلے کائنات کی ہر چیز بھی قربان کر دیا پھر بھی گل کر تو دین دے مقابلے انہوں نے کھڑے جنہوں نے شروع تو لے کے ہن تک 47 تو لے کے ہن تک انہوں نے رہنماؤں نے کی کیتا ہے انہوں نے لیڈروں نے کی کیتا ہے عالم کفر ترجمان کی کرتے رہے کدی جناب ملک پاکستان دی بیٹی وہ مولیاں بیچی ہے ملک پاکستان کے حکمران ایوب خان تو لے کے کدی جناب مشرقی پاکستان کا سودا مشرقی پاکستان کا سودا کدی 90,000 فوج کی سپار کروا دی تھی یا یہ نہیں کروائی تھی کدی ملک پاکستان کی بیٹی آسیہ صدیقی انگریزوں نے بھیج دی تھی
پرویز مشرف نے بیٹی تھی، اور پرویز مشرف نے امریکہ کی حمایت افغانستان کے خلاف 80,000 پاکستانی بندہ بنوایا، 80,000 پاکستانی فوج کا بندہ امریکہ کی حمایت اور افغانستان کے خلاف جنگ لڑ کے مروایا۔ پھر جناب نون لیگ آئی، پھر ختم نبوت حملہ ہوا، حلف نامے میں تبدیلی ہوئی، پھر وہ جناب ایک بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے پھر فیض آباد گیا۔ اور ویل چیئر کے نال لگے ہوئے خواب سے کر رہا تو سارے تقوی قربان، نمازہ قربان، نسل قربان، جن نے پھر ختم نبوت پہرا دیتا۔ حافظ عدیل نو گولی لگی سی متھے، حافظ عدیل صاحب کھڑے سن فیض آباد پل سے، پھر متھے سے گولی لگی، جو نعرے لا رہے سن کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تے متھے جا کے گولی لگی تے ختم نبوت کا پہرے دار پھر پل تو تھلے گر رہا سی تے نعرے لا رہا سی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ پھر فیض آباد شہادتاں ہوئی، فیض آباد شہادتاں ہوئی، کسی نے کہا کہ تب سے آدمی کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تا میں کہا کہ ویل چیئر پھر سلام ہے نا، پوری امت کا سلام ہے۔ پھر فیض آباد کھولتے بابے نہ پھر پوری امت کا ایمان بچا کے، میرے یاد ہے کہ جمعہ دن سے پہلے ایک دن پہلے جمعہ پڑھا سی، اس دن پھر میں نواں بھاگ نہیں چھیڑنا چاہتا، تو میرے خوف خطرہ نہیں کسی کا ہے ہی نہیں ہے، کسی کا خوف اور خطرہ نہیں۔ میں صرف تو کہ تھوڑا دماغ ذہن ہو پاسے چلا جائے گا، پھر اور ذہن کی سوچ چیزاں نویاں نمودار ہو گیا، بڑے 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 ترلے والے کلگی والے بڑے بڑے آستانے سجادہ نشینان اتنے کھڑے سن، اور وہ کہہ رہے سن ہم ناموس رسالت کی ساتھ ہیں، ہم ناموس رسالت پر پیروکاری کے لیے ہماری جانیں آخر ہے۔ لیکن جب گھر گئے آستانے سے گئے، پھر جب سودا ہوا تو لکھ گئے پیر پھر دیکھ رہے سن، انہوں نے کہا جناب انہوں نے جو مرضی کر دیو، یہ کسی کا کہنا نہیں مانتے، یہ کسی کا کہنا نہیں مانتے بھائی، کسی کا کہنا ماننے کی ضرورت ہی نہیں، نہ حضور علیہ السلام نے وفا کرنی ہے کہ لوگوں کی گل سننی، نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس سے پہرا دینا ہے، ختم نبوت سے پہرا دینا ہے کہ لوگوں کی گل سننی۔ پھر بابا نے کہا بھائی ساڑی جانا آ گیا، زبانی گل کرنا اور گل ہے، زبانی گل کرنا اور گل ہے تے میدان کھڑے ہونا اور گل۔ پھر اقبال کہتا تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، اقبال کہتا ہوں تو اکھا نہ ویکھ لیا نا، نون لیگ حملے کر رہی ہے، ختم نبوت حملے کر رہی ہے، کدی عمران خان حملے کر رہے ہیں، کدی پرویز مشرف نے معاہدے کیتے، کدی یحییٰ نے معاہدے کیتے، کدی ایوب خان معاہدے کیتے، کدی جناب پانی کا سودا کیتا، کدی پاکستان کی بیٹی کا سودا کیتا، نہیں جناب وہ تو بڑے چنگے نے، وہ جناب ملالا نو وہ بھی تو پاکستان کی بیٹی ہے، ان جناب پروٹوکول دے رہے ہیں، ہاں وہ ملالا کو پروٹوکول دیتے ہیں، اگر وہ ملک پاکستان کی بیٹی ہے تو پھر ڈاکٹر آصیہ صدیقی بھی ملک پاکستان کی بیٹی ہے، اس کو پروٹوکول ملالا کو اس لیے دیتے ہیں کہ ملالا عالم کفر کی ترجمان ہے، اور ڈاکٹر آصیہ صدیقی کو سال ہر سال سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس لیے سزا میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اسلام کی ترجمان ہے، اسلام کی ترجمانی جناب بھی کرے گا، وہ چاہے فلسطینی ہو، شامی ہو، عراق والے ہو، مصر دے ہو، پاکستانی ہو، ان کے خلاف عالم کفر کھڑا ہو، اور عالم کفر کے ایجنٹ کھڑے ہوں گے۔ آج تو بیرونی ممالک تو خبر آ رہی ہیں، شاید امیر صاحب کو گل نہیں ہوئی، کنفرم ہو گیا کچھ بیرون ملک کو خبر آ رہی ہیں پرسوں دیا کہ جناب تھوڑا شہباز شریف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے سائن کر رہا ہے،
پوری امت کے کلیجے خنجر کھونک کے ادھر فلسطینی گر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لاشاں بکھر رہی ہیں. اور میلاد کے دن 12 ربیع الاول نو جدوں تے ملبے دے ڈھیر دے تھلے لاشاں دبیاں ہوئی سن، لاشاں گر رہی سن، نسل کشی ہو رہی سی، بچے ذبح ہو رہے سن، اس وقت بھی چند بچے کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کا میلاد منا رہے تھے. اسی تے میلاد اتنے سٹیج لا کے ہزاراں لوگ جمع کر کے میلاد منا رہے ہیں. ملک پاکستان ہر پنڈ ہر شہر ہر گلی ہر گھر میلاد منایا گیا، انتہائی پرامن ماحول بنایا گیا. لیکن فلسطین کے بچے میلاد منا رہے سن اور چند بچے کھڑے ہو کے کہہ رہے سن اینو کا یا رسول اللہ نحبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کتنے ہو اسی تو اڈا پیار کرنا. فلسطینی بچے کہہ رہے سن میلاد منا رہے سن. اور اقبال کہنا اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامائے حق نے تیری زمین، اے فیصلہ تو آپ کرنا ہے کہ ختم نبوت سے پہرا دینا بندہ ویل چیئر سے بیٹھ کے ختم نبوت سے پہرا دے گیا کہ ناموس سے رسالت سے بھی پہرا دے گیا. اور بال ترتیب ملک پاکستان کے حکمران دین نہ غداری کرتے رہے، دین کے سودے کرتے رہے. کدی ناموس رسالت کا سودا کیتا، کدی ختم نبوت کا سودا کیتا، کدی پاکستان کی دھی کا سودا کیتا، کدی 90,000 فوج کا سودا کیتا، کدی اسرے کا سودا کیتا، کدی مشرقی پاکستان کا سودا کیتا، کدی کشمیر کا سودا کیتا، کدی کشمیر کا سودا، کدی امشیر کا سودا. اور جنہیں امشیر کا سودا کیتا سی، جنہیں کشمیر کا سودا کیتا سی، وہ پھر صرف کشمیر کا سودا نہیں کر گیا بلکہ انہیں معاہدہ کیتا ہوا سی. کئی نے پانی کے معاہدہ کیتے، کئی معاہدہ تاش کا نہیں کیتا، کسی نے کوئی معاہدہ کیتا، کسی نے کوئی معاہدہ کیتا. لیکن عمران خان جو ہے معاہدہ کیتا سی، انہیں مرزیا نے معاہدہ کیتا سی میں ملک پاکستان تمہوں مسلمان ڈکلیئر کرا گا. یہ عمران خان نے معاہدہ کیتا سی، یہ وہ عزم سی. پھر وہ اسلامی ٹچ دے دے کے وہ پچھوں یا باری کہتے ہیں جی اسلامی ٹچ دے دے، اسلامی ٹچ دے دے. اور پتر اسلامی ٹچ دے نہ گل نہیں بننی. ایسے تو حضور کی خاطر آپ یہ جانا قربان کرنے آتے بابے اور لکھا شیر تیار کر کے اور میں لکھا سلام پیش کرتا ظفر اللہ جمالی جنہیں کیا کہ ایسی اسمبلی جنہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت حملہ کیتا جائے میں ایسی اسمبلی سے نہ رک پانا. ادو وزیر اعظم سی چلو پرویز مشرف ڈاکٹر آصف صدیقی کے سودے کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان کا سودا کر رہا سی. پھر ظفر اللہ جمالی نے سائن نہیں کس طرح کے انہیں پھر سائن نہیں کیتے کہ میں کم از کم ڈاکٹر عبد القدیر جیسا بندہ جنہیں بابر ہاتھ میں ڈاکٹر عبد القدیر کا ملاقات ہوئی نا رحمۃ اللہ علیہ اللہ اپنی قبر سے اپنی فرمائے. ڈاکٹر عبد القدیر خان جی نال ملاقات ہوئی بابے کی بابے کا پھر ہاتھ پڑ کے نا وہ عبد القدیر خان ہاتھ میں پھر ہاتھ میں عبد القدیر خان ہاتھ کھینچے انہیں کہا یہ کہ بابے نے کہا بھائی تیر بنانا آ تیر چلانا آ تیر پھڑانا آ یہ تین بندے چلتی نے تو ایک تیر نہیں بنایا تو آگے کام بڑھا دیتا ہے پھر تیرے ہاتھ میں تم یہ نہیں کری. پرویز مشرف وہ بھی سودا کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے، ایک وقت آنا ہے. اور تو کہہ رہے ہیں جناب ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے اگے ڈرائنگ تشکیل دیتی سی، ڈرائنگ وائی سی نا انہوں کوئی بندہ ٹچ نہیں کر رہا اور سمجھ نہیں گیا کہ اگلی ڈرائنگ کی سی. میں کہ کوئی گل نہیں یہ وقت آئے گا، وقت آئے گا جو امیر صاحب پر مسجد اقصی جمعہ پڑھا گے نا جیسے پیچھے جداد پڑھا گے انشاءاللہ وقت آنا ہے. پھر ملک پاکستان کے نظام حضور کے غلاموں کے ہاتھ ہوئے گا. میں صرف جذبات میں گل نہیں کر رہا ایس عمر کے بندر ویسے بڑی خوشی ہوش مندی نہ گل کر رہا تھا. میں اپنے خطیبانہ لہجے اپنے جذبات کی روت پہ کے بے ہوشی نہ گل نہیں کر رہا، باقاعدہ ہوش و حواس نال گل کر رہا.
حضور دا دین تک آنا تاجدار ختم نبوت اج بھی ساڈے بابا جی دی اج بھی ساڈے بابا جی دی اج بھی ساڈے بابا جی دی من سب نبیان من سب نبیان تاجدار ختم نبوت اسی انہوں لوگوں نے مارنا ملوئیاں نے کہا جناب تاری ملاقات کروا دیو پھر بندے مل جاتے کوئی نہ کوئی فلاں بندے ملنا ہے ملاقات کا کوئی ذریعہ پھر بن جاتا ہے امیر صاحب نے ملنا ہے حالات جنہیں مشکل کوئی نہ کوئی ذریعہ بن ہی جاتا ہے پھر فلاں بندہ ملاقات کروا دے گا پیر صاحب نے ملنا ہے کوئی ذریعہ بن جائے گا طالب سرمدی صاحب کا ملنا ہے ضلع امیر دنکانہ صاحب کا ملنا ہے صاحب کا رنگی صاحب کا کوئی ذریعہ بن جائے گا نورانی صاحب نے ملاقات کا کوئی ذریعہ بن گیا امیر صاحب بندے اتنے پہنچے ملاقات واسطے اس وقت آج جانا جی ان کہہ لو کہ 10 ارب روپیہ طریقے سے ملاقات واسطے بندے پہنچ جاتا ہے جناب اسی قرارداد پیش کرنی ہے اسمبلی ساری گزارش ہے کہ تھی قرارداد وہی رکھو تبدیلی نہ کرنی بس یہ تبدیلی کر دو کہ جہاں بندہ ملتے نبی بندے وہ کافر جہاں مجدد یا مسلم بندے وہ کافر بس یہ نہیں کرنے اے جناب انہیں بریفکیس کھولیا اے 10 ارب روپیہ جناب اس وقت 73 جگہ 1 کروڑ کی زمین خریدی ہوئے آج کم از کم 10 ارب ہوئی جی مار روڈ کسی فرنٹ کے اوپر زمین ہوئے تو اس کو ہی وقت بات جائے اس وقت 1 کروڑ روپیہ بریفکیس تھی انہوں نے جناب نورانی صاحب نے گل کی کہ جناب اس کرو مہربانی فرماؤ کہ ساری اینی کو گزارش تسلیم کر لو یہ مان لو بریقے سے رقم آپ نے کہا تھی بڑے لیے آئے انہوں نے کہا گل ہو چکی ہوئی کسی نال آپ نے کہا جی کسی اور گل نہیں ہوئی میرا تو سودا پہلے سے کروا لے مسلمان آپ نے بریک کے ساتھ چھٹا ماریا چک لو پیسے نکل جاؤ چلے جاؤ نکلو خبریں سے باہر نکلو اقبال کہتا خوددار نہ ہو فکر تو ہے کہنے الہی خوددار نہ ہو فکر تو ہے کہنے الہی ڈالتے ہیں ہی نہیں فکر ہی جب دیکھتے ہیں سگریٹ دے کشتے چاہ دے کپتے حضور کی بلا مہربانی فرماؤ ساڈے نال تسی کل چلنا ہے ابھی گڈی لے آواں گے ساڈے نال امریکہ تھوڑا جہا تسی بس اپنا چہرہ بکھا دینا ہے گل اسی آپ کرنا کوئی لوٹ اسی آپ لواں گے تسی ساڈے نال چلنا ہے جناب مہربانی فرماؤ حضور کی بلا سے جناب دے باپ دادے دے خدمت گزار آتے ہیں جناب مہربانی بس یعنی کہ پاوے 2000 روپیہ ہو پھر ہوئے لگ گیا چلو جی ووٹ لے کے جانے پاوے لون لیگ ہوئے پی ڈی آئی ہوئے چلا گئی نال چاواں پیڑیاں عالمی محمد ایجنٹا کو پیسے لینے عالمی محمد ایجنٹا کو ووٹ لے کے جڑے عالمی محمد ایجنٹا کو پھر پوکڑے تے بکواس کرنی تحریک لبیک پاکستان کے بندے مروانا پھر بکواس کرنی اسی جناب لیڈر اسی جناب قوم کے نال ماں با اسی سید بھی ہیں عالم بھی ہیں تیری بے گھر کا تو تحریک میں بے وفائی کرے تو غداری کرے کہ پھر کبھی نئے عالم دین اے عالم دین لڑکے نہیں کرتے تو یہ شکر کر اسی کسی کو آرڈر نہیں کرنا ساڈا طریقہ کار نہیں کیونکہ دادے نے طریقہ کار نہیں اسی کبھی بھی نہیں سوچیا کہ فلاں بندے کے خلاف ایکشن لو فلاں کے خلاف ایکشن لو فلاں کے خلاف بڑے بڑے پونکڑے ہوتے موبائل سے پونکڑے ہوتے بکواسات کر رہے ہوتے لیکن اسی کبھی ایکشن لینے کی ضرورت محسوس کرنی کی تو کی ہوئے گا
حضور علیہ السلام کے بارے ہوں تک بکواس لوگ کر رہے ہیں کہ پھر کی فرق پہ گیا اسی تو پھر حضور علیہ السلام کے غلام ہیں صدیاں بعد پھر کی ہو جائے گا تحریک لبیک پاکستان ایک دن وقت آنا ہے تو پتر پھر میں پوچھ رہے ہیں پھر میں پوچھ رہے ہیں پھر امیر صاحب کو میں بغیر پوچھنے نہیں پوچھ رہا پھر میں دساں گا پاکستان کی آبادی کی میرے پاکستان کی آبادی رہ گئی یہ سارا گند مک جانا صرف حضور علیہ السلام کو غلام رہ جانا مولانا نیازی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار سن دے رہے اسی انہوں نے مار سن وہ پروانہ لے کے آئے تھی وارنٹ ڈیتھ وارنٹ لے کے آیا اہلکار جیل ملازم آپ نے جو وارنٹ وصول کیتے پڑھیا وہ جو کہ انگلش سی اوپر لکھا سی کہ یو ول بی ہینڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ تھوڑے گڑے پھندا پایا جائے گا تے لٹکایا جائے گا اونی دیر تک جتنی دیر تک تیری جان نہ نکل جائے آپ نے پڑھیا نا کہ یو ول بی ہینڈ بائی نیک ٹل یو آر ڈیڈ آپ نے کہا ایک تحت بس یہی سزا لے کے ہیں آئی واز پری پیڈ ٹو ٹیک مور دین اٹ میں تو لکھا جانا اس کو خاطر قربان کرنے کی جان اسی انہوں نے مارا ساڑھے کو پھر میں گل کر رہا ہوں ایک چلتا ہے پنجاب سندھ وہ ساڑھے لنگے نہیں جناب وہ وڈے نے وہ وڈیا کی اولاد وہ جناب ساڑی کو مجال وہ سجل نے بھائی پتر نبی نہ ہوئے دین کا رستہ چھٹ جائے اگر یہی اصول ہے کہ وڈیا کی اولاد ہے تو یزید وڈیا کی اولاد نہیں وہ سیاسی رسول کا بیٹا ہے کابل بھائی کا بیٹا ہے عاشق رسول کا بیٹا ہے پھر وہ بارے بھی رویہ اور اصول کا تبدیل کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی سیاسی کا بیٹا ہے چاہے نبی کا بیٹا ہے جب دین کا راستہ چھوڑ جائے تو ہم اسے لانچ کرا دیتے کہ پتر بھاوے ترہانا نہ ہوئے وہ نور دی تو نمو سے پیروں لے جائے ایسی ہوتے بھی پیار کروں گے اس بار کا قیمت نہ کسی تقوی نہ کسی کم نہیں ہے نہ کسی زیادہ نہیں نہ کسی شاہر نہ کسی سید دیے نہ کسی جناب امیر دیے نہ کسی غریب کی اس بار کا عزت تک توقیر اگر ہے تو وفادار وہ پاوے پتر تہانا نہ ہوئے بھائی آواز چاہے غازی مدین ہے چاہے غازی ممتاز قادری چاہیے وہ تقریباً وفادار اللہ تعالیٰ آپ حضرات میں نے سب لوگ حضور علیہ السلام نال آپ کے دین نال بابر میں مشن نال وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر لوگ گمراہ کر کو چلو جی دیکھو جی وہ جناب ہوئے وہ پولیس پہ جانی انہیں جناب بنا کڑیاں لا رہے ہیں مقدمے میں سوالوں کی لوڑ ہے مولیاں بھی چلے گئی بالکل ٹھیک سوالوں ٹکر کھان کی لوڑ ہے بوٹیاں لب لب کے نام ہے نہیں ہو نکھا نہیں ہونی چاہیے ایک ہی پڑا جاؤ انڈیا بیٹا پر چکو رہے تو رہ جاؤ لیکن پیسے کی گل تو کی میں ایک روپئے کر دیا وہ پورے کرو پہلے یہ دین نے سکھایا ہے بابے کا زندگی ساری چاہے پشاور جانا ہے چاہے کراچی جانا ہے انہیں یہ نہیں کچا کہ سچ کا رابطہ کر دیں سوال ہی پیدا نہیں انہوں نے رویہ کہ بھائی پیسے لوگوں دینے نے پیسے دینے نے آرتی دینی اس بار کا وہ تو رزق اتوں آنا ہے مدینے پاس کو نہیں بھائی تمہیں مروا دیں گے یا سی بھائی مرنے کی جا رہا اج نور اللہ قادری آیا سی
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਵਜ਼یر ਸੀ ਸ਼اید ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਜ਼یر ਸਨ ਹਮਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੇ ਫਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਐਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜੋ ਲਗਾ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਦੀ ਜਾ ਰਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਬੇ ਬੁਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਫਰੀ ਖੜੀ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂ ਬਲਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅੱਲਾਹ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਜੱਟੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਰਮਾਏ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੋਸਤ ਸਨ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰ में 2009-10 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ 2 साल कबल इंतकाल होया और चारी के बैठ के दौरान फिर उसी तरह सरकार लोग और जिस तरह वकालत पेशे अपने पेशे कभी कोई डिमांड नहीं साल बाद गल बात है वो मेरे नाल नदी ऊपर थले नफरी लग गई हजारा पुलिस रेंजर तो फिर किसी पास पौड़ी ला के एसपी आया थी मेहरबानी दरवाजे गेट से फिर चौकट होया वो तफसील बयान करने की जरूरत नहीं ऊपर बादल कोल था एसपी आके बादल गल कर रहा नाल कोई इंस्पेक्टर थी या ग्रहण किया थले हजारा नफरी खड़ी बाबे ने पता सी मैं जाना मैंने मैंने गिरफ्तार कर लेना तो मैं ना जाना गिरफ्तारी नहीं हो जानी बल्कि बाबे ने क्या तू के होने आया पौना घंटा गुजर गया तो कारकुनान को मना करो लड़ाई ना कर ठीक है मैं थले जाना कटो जी फिर मैं थले जाना उस देर एस पी आ गया कोल डी एस पी खड़ा सी वो एस पी गल कर रहा थी जो डी एस पी बोलिया ना डी एस पी बोलिया बाबे एंड गया बाबे का कब करो सबूत है पुत्रा गांधी करना क्या थले हजारा पुलिस की नफरी रेंजर बाबे ने पता नहीं चीज कर ली मेरी गिरफ्तारी हो जानी मेरे ले जाना जो फिर शुरू करते रहे बाबे को भी पता बाबे ने कहा मेरी गिरफ्तारी हो जाना मैंने चुक के एंड छुट्टिया गई जिन्हें गोली छुटी तो मेरे साथ जाके मेरे कमर के टांके ने खोल गया तो बड़ी दर्द थी बड़ी तकलीफ थी और बाबे अद्धा घंटा नहीं बल्कि 5 मिनट भी बैठ जाता इसके रसूल की बरकत कभी पिशावर कभी कराची कभी कोटे आज जनाब कराची मैं हूँ जिला नौशहरा गया था पिशावर और मेरे क्या शाह साहब ने कि बाबेरी जो साढ़े को आखिरी खिताब करके गया था उस दिन कराची से प्रोग्राम चले तो रात उन्होंने प्रोग्राम रखे वो तो फिर चल के नारोवाल गया फिर नारोवाल तो मेरी याद नहीं कोटे प्रोग्राम किया कितने ये तो इसके रसूल की बरकत थी इसके रसूल उन्होंने उड़ाई करता कभी पिशावर कभी कराची कभी कोटे कभी लाहौर कभी पिशावर इसके रसूल पूरी बरकत थी कोई तड़प फड़क वो अंदर एक तूफान थी तो जिसे अंदर भी मच जाए ना जी जिसे अंदर भी मच जाए वो बुढ़े भी जवान थे पूरी बरकत क्या थी बावजूद कि बाबे ने पता मेरी गिरफ्तारी हो रही है लेकिन आपने बाबे ने बड़ी जरूरतमंदी ना उदो बंदे बोलते नहीं होते उदो बंदे नहीं बोलते जो हजारा पुलिस की नफरी होए रेंजर होए उदो बंदे नहीं बोलते लेकिन वो जिन्होंने मालिक ने अपनी उन्होंने इनायत फरमा दी है आग उसकी फूक देती है वरना उसी को वो हर जवान से हर बुढ़े इसके रसूल की रमक पैदा कर देती है लहर पैदा कर देती है आग उसकी फूक देती है वरना उसी को लाखों में एक ही हो अगर साहिब नहीं होता है तो होते सुबह पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर सदफ तो करे नहीं तू अपनी सरदबिश अब अपने कलम से ले इकबाल कहता फैसला आप कर इधर आलमे को पढ़े उधर एजेंट रहे कभी नून लीग आ गई कभी पीटीआई आ गई कभी सिविल पार्टी आ गई और इधर हुजूर दीन का तर्जमान तहरीक लबैक पाकिस्तान ये फैसला तो आप करना है तो हुजूर के दीन ना खड़े होना है या किसी पीर मौलवी जाके लाके आलमी मोहम्मद एजेंटा ना खड़े होना है ये फैसला तो आप करना है वो अपनी सरदबिश अब अपने कलम से ले खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन ये नील वो फदा जिसे कहते हैं आसमा हिम्मत हो तो पूछा तो हकीकत में कुछ नहीं बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमा तेरे पर आ गया
تو یہی آسمان زمین جنی دیر تک یہ حکمران اٹھتے رہیں گے یہ نظام رہے گا اونی دیر تک یہ حکمرانی رہیں گے نا بالآخر جب اس کے رسول کی برکت نال تحریک لبیک پاکستان میں حضور کا دین تختے رہ ہونا ہے یہ سارے عالم بہت جن سارے پیرا ہے تھوڑے حضور کے غلاموں نے پیرا ہے ایک بات 100 سال پہلے کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو میں نے سب استقامت عطا فرمائے اس دوسری امیر کون صاحب نے جی میاں کشن جی اکبر رقبندی صاحب میاں اکبر رقبندی صاحب ماشاء اللہ میاں ادران صاحب بہت بہت مبارک ہوئی جی سبحان اللہ نظیم قادری صاحب ملن یہ